رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنی الی حبک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم شروع کریں گے سورۃ الاحقاف کی تفسیر اور ترجمے کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، 35 آیات، 4 رکوع، ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 66 نمبر پر۔ نام آیت نمبر 21 کا فقرہ زمانہ نزول متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب طائف کی طرف سفر کیا تو نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، تو ہجرت سے یہ 3 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس جگہ پر یہ صورت نازل ہوئی تھی نخلا کے مقام پر۔ تو اس صورت کے اگر ہم پس منظر میں سفر طائف کی تھوڑی سی رودات دیکھتے ہیں کہ دہرا لیجئے کہ پہلے شب ابی طالب میں مسرور ہوئے، حیات طیبہ کا بہت ہی مشکل وقت تھا۔ شب ابی طالب کے بعد عام الحزن یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، اور اس کے بعد وہ مشرکین اور دریل ہو گئے تھے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے، اور اب دعوت کا انکار کر رہے تھے اور اب تک اپنی ضد اور ڈٹائی پر جمے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل نا امید ہو چکے تو پھر طائف کی طرف سفر کیا تھا۔ تو اصول ہمیں کیا ملتا ہے یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، ہر وقت میں ہر ایک کو دعوت دی، اپنی بستی کے علاوہ پرائی بستیوں میں بھی دعوت دی، ہر حال میں، دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، ہر حال میں دعوت جاری رکھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دی تو سرداروں نے انکار کیا، پھر وہ باش لونڈوں نے پتھر برسائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے، اور پھر ایک باغ میں پناہ لی آپ نے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو پورے کا پورا پہاڑ اس بستی پر گرا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ پوری قوم ایمان لائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر برسانے والوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ درگزر کرنا کتنی خیر لایا تھا کہ پھر یہی بستی تھی، بنو ثقیف اور طائف ہی کی بستی تھی کہ جن کی اگلی نسلوں میں چل کر پھر محمد بن قاسم پیدا ہوئے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہ کرتے اور ایسا نہ ہوتا تو ان پر ایمان کا گمان نہ کیا ہوتا اور ان سے نا امیدی ہوتی تو شاید آج برِ صغیر میں اسلام نہ پہنچا ہوتا۔ تو یہ نتیجہ ہے معاف اور درگزر کرنے کے، یہ اثرات ہیں۔ اور پھر نخلا کے مقام پر جنات کا آنا تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے وسائل اور اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ یقیناً صبر و شکر کرنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو راضی پر رضا توکل کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک متقیوں اور محسنوں کا بھی مددگار بن جاتا ہے۔ دعا کرنے والے کو اللہ کبھی بھی نامراد نہیں چھوڑتا۔ ان سب صفات کے حامل کی رب قدرگانی بھی کرتا ہے اور انہیں ضائع بھی نہیں کرتا اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سورتوں کا سلسلہ جاری۔ حامیم، یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین میں ان چیزوں کو جن کے درمیان میں ہے حکمت کے ساتھ ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا، اور جو لوگ کافر ہیں اور ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے بے رخی کرتے ہیں، آپ کہیے یہ تو بتاؤ ذرا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی، ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر
ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی ان کا کہنا نہ کرے اور ان کو نہ ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو. جب سب آدمی جمع کیے جائیں تو ان کے دشمن ہی ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھے. اور جب ہماری آیتیں کھلی کھلی ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت جب کہ وہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ سری کو جادو ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ان کو ان کی طرف سے بنا لیا ہوگا تو پھر تم لوگ مجھ کو اللہ سے ڈرا بھی نہیں سکتے اور بچا بھی نہیں سکتے. اور وہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو جو باتیں بنا رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہ بڑی مغفرت والا رحمت والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا 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 جائے گا اور نہ ہی یہ مالک ہے تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا. میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کے ذریعہ تو میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہاں پر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں تھا. عالم الغیب اللہ ہے, نبی صرف بشر ہیں اور بشر تقاضوں سے ان کے پاس غیر کا علم ہرگز نہیں تھا. اگر ان کے پاس غیر کا علم ہوتا تو وہ کیا پھر مصائب کا سفر کرتے, اللہ یہ کہ وحی سے ذریعے آپ کو بتایا جاتا. تو اگر رحمت للعالمین خاتم المرسلین حبیب خدا رحمت للعالمین کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو آپ بتائیے کہ کیا یہ کونے خدرے میں گری کے نکر کونوں پہ بیٹھے ہوئے جو عامل بابے بنے ہوئے ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور غیب کے علم کو شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کہہ دیجئے تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ جیسی کتاب پر گواہی دے کر مان لائے تو تم تکبر ہی میں رہو. بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. اور یہ کافر ایمان والوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف سے ہم سے سبقت نہ کرتے. اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو یہ یہی کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہے جو رحمہ اور رحمت تھی اور یہ کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے عربی زبان میں ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ مستحق ہیں, ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ لوگ اہل جنت میں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے بعض اس کام کے جو کہ وہ کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 15 میں ماں کے والد سے 3 گنا حق زیادہ کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اس آیت میں والدین کے حقوق کے بارے میں حکم فرمایا جا رہا ہے. یہ وہی والدین ہیں جن کا حق اللہ کے بعد اللہ نے اپنا رکھا ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ضرور ہی اس دورہ قرآن کے اختتام کے بعد رمضان المبارک کے بعد جب تفسیر کی کلاسز رکھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس حکم کے بارے میں آپ کو تفسیر بتائی جائے گی. نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور اس کے پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے یہاں تک کہ جو اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ کو اس میں مدامت دیجیے کہ میں آپ کو آپ کی نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائے. میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہو جائے. میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر دیجیے. تو یہ بھی قرآنی دعا ہے. اس کو ضرور اپنی نماز میں اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ضرور ہی اپنی نمازوں میں اور اذکار میں رکھیے. اور میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے اور اس طرح یہ اہل جنت میں سے ہوں گے اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو پیچھے دعا تھی اور یہ حضرت سلیمان کی علیہ السلام کی دعا سے ملتے جلتے الفاظ ہے تو اس کو ضرور ہی یاد رکھیے اور اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر, کیا تم مجھ کو یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں
قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ارے تیرا ستیہ ناس ہو, ایمان لا, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں اگلوں سے منقول چلی آ رہی, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا, ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے ہیں, بے شک یہ خسارہ میں ہے, اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے میں لگے, تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے. ان پر ظلم نہ ہوگا جس لوگ کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے, تاکہ کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکو اور ان کو خوب برت چکے, سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے, اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اور آپ قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجیے, جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو, جو کہ ایسے مقام پر رہتے تھے وہاں ریت کے مستطیل خمدار تودے تھے, اس پر ڈرایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. ان سے پہلے اور ان سے پیچھے بہت سے ڈرانے والے پیغمبر اب تک گزر چکے ہیں, مجھ کو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس ارادے سے آئے کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس کا تم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو. انہوں نے فرمایا پورا علم تو اللہ ہی کو ہے, مجھ کو تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا میں تم کو وہ پہنچا دیتا ہوں, لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کرتے ہو. سو ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا, نہیں نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے. ایک آندھی ہے جس پر دردناک عذاب ہے, وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی. چنانچہ وہ ایسے ہوگے کہ باجز ان کے مکانات اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے, اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں تھی, اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیے. سو چونکہ وہ لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے, اس لیے ان کو ان کے کان ان کے ذرا کام نہ ان کی آنکھیں نہ ہی ان کے دل جس کی وہ ہنسی کیا کرتے تھے, اس نے ان کو آ گھیرا. ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں کو بھی غارت کر دی, اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتلا دی تھی تاکہ وہ باز آئے. سو اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو اپنا معبود بنا رکھا تھا, انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی, بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے, اور وہ محض ان کی ترائشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے. اور جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے تھے جو قرآن سننے لگے گا, جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے کہنے لگے کہ خاموش رہو. تو جنہوں نے بھی قرآن کی سماعت میں خاموشی اختیار کی تھی, تو تلاوت قرآن کی سماعت کا ادب اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آداب سماعت تلاوت ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے خاموشی سے سنا جائے. جب قرآن پاک کی تلاوت لگی ہو تو ضروری ہے کہ کم از کم ایک شخص کو بالکل خاموشی سے سنے. ویسے تو ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے, یہ ضروری نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت لگی ہے تو تمام لوگ سب کام کاج چھوڑ کر تلاوت سننا شروع کر دیں, لیکن کسی نے کوئی کام کرنا ہے اور کسی نے کوئی کام کرنا ہے, مگر لازم ہے کہ قرآن کو جب تک سننا ہے تب تک ہی اس کی تلاوت لگائی جائے. کوئی بھی نہیں سن رہا تو بیک گراؤنڈ پہ نعوذ باللہ آواز میں صرف برکت کے لیے یا بھوت پری جنات کو بگانے کے لیے یہ ہرگز نہیں لگائی جائے گی. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے آگے. تو پھر یہاں پہ ایک وہ رسول ملتا ہے کہ ان جنات نے جب قرآن پاک کو سنا تو انہوں نے کتنا سن لیا ہوگا, آدھا سپارہ سن لیا ہوگا یا ایک سپارہ سن لیا ہوگا. اتنا سپارہ ہی سننے کے بعد قرآن کے دائی مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. بتائیں ہم نے یہاں میں آپ سے یہ ضروری کوشچن کرتی ہوں کہ ہم نے اور آپ نے کتنے پارے سن لیے؟ الحمدللہ ہم آج 23 ہمارا دن ہے اور ہم 26 پارے پر پہنچ چکے. ہم نے 26 پارے سن لیے ہیں. کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سننے والے جنات کے رویے کو اپنایا ہوا ہے؟ یہ ضرور ہی ایک غور طلب بات ہے اور اس سے ہم سب نے غور بھی کرنا ہے.
کہنے لگے کہ اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرح رہنمائی کرتی ہے۔ اے بھائیو، اللہ کی طرف بلانے والوں کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا۔ ایسے لوگ سری گمراہی میں، کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تکا، اور اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز وہ کافر لوگ دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ امر واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اپنے پروردگار کی قسم ضرور امر واقع ارشاد ہوگا، تم اپنے کفر کے بدلے میں اس کا عذاب چکو، تو آپ صبر کیجئے جیسے اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجئے، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی میں رہے ہیں، یہ پہنچا دینا ہے، سو وہی برباد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، 48 آیات، 4 رکوعات، 38 ترتیب کے حوالے سے 38 نمبر پر، اور نزولی اعتبار سے یہ 95 نمبر پر۔ اور نام اس کا آیت نمبر 2 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا تذکرہ، اس کا دوسرا نام قتال کا ہے، کیونکہ اس میں قتال کا حکم بھی دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اب چوتھے گروہ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو گیا ہے، 10 مدنی صورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ اب 3 مدنی صورتوں کا آغاز سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور سورہ فتح اور پھر سورہ حجرات ہے، یہ 3 پھر مدنی صورتیں ہیں۔ یہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں اور قتال کی اجازت دی گئی ہے ان صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کافر ہوئے، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے عمل کا عدم کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ان سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ ان کے رب کے پاس ہے امر واقعی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان سے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستے پر چلے، جو ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ سو تمہارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں ایک حکم دے رہا ہے کہ یا ان کو باندھا جائے گا یا احسان کیا جائے گا، تو یہاں فدیہ کی لین دین کی جائے گی۔ اس آیت کی وجہ سے جب فدیہ کی لین دین کی اجازت دے دی گئی تھی تو غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشاورت کی تھی، تو اس آیت کو جواب بنا کر ہی فیصلہ کیا گیا تھا اور فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ باقی اس کی تفصیل میدان بدر میں جتنے قیدی ہاتھ آئے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا، انشاءاللہ دورہ قرآن کے بعد جب تفسیر کی کلاسز ہوں گی ان میں ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔ یہ حکم بجا لانا، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تاکہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو مقصود پہنچا دے اور ان کی حالت درست رکھے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ کیا یہاں پہ ایک کوسچن آتا ہے کہ اللہ کو انسان کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز بھی نہیں اور ہرگز بھی نہیں۔ اس سے مراد اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ، اشاعت، دین کرے گا، پھر اللہ اس کی مدد کرے گا اور ثابت کر، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تجھے ثابت قدمی بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے: مجاہد فی سبیل اللہ، نمبر 2 دوسرا آزادی کے لیے مکاتبت کرنے والا غلام، تیسرا بدکاری سے بچنے کے لیے نوجوان۔
اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی ہو تو دین کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور دین کی تبلیغ کریں، دعوت میں، اشاعت میں، حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں پہ ضروری ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، آمین یا رب العالمین۔ اور جو لوگ کافر ان کے لیے تباہی اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کل عدم کر دے گا، یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعمال کو اکارت کر دیا۔ یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 13۔ اور بہت سی بستیاں ایسی تھی جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑی ہوئی تھی، جن کے رہنے والوں نے آپ کے گھر سے بے گھر کر دیا تھا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہوں گے، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے؟ اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ہیں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہ ہوگا، بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا نہ بدلا ہوا، اگر بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، بہت سی نہریں جو شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نہروں کا مزہ چکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے پھلوں کا مزہ چکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ جو لوگ راہ پر اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق دیتا ہے، سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہے کہ ان پر دفعتاً آ پڑے، سو اس کی علامتیں تو آ چکی۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اگلے 5 دنوں میں ہم سفر عدم پر بات کریں گے، موت، قبر، قیامت، حشر، جنت، جہنم اور علامت قیامت پر بھی بات ہوگی۔ اپنے پیاروں کو بھی ضرور ہی دعوت دیجیے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، اور اگلے دنوں میں ضرور ہی اس دورہ قرآن کو جوائن کریں۔
تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہو تو اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ تو آپ کو اس کا یقین رکھیے کہ باجوز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، سب مسلمان مردوں سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہ نازل ہوئے سو جس کا کوئی صاف صاف صورت نازل ہوتی ہے، اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری یعنی نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو اصل میں یہ ہے کہ ان قریب ان کی کم بختی آنے والی، ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے۔ پھر جب سارا کام تیار ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہو کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کو آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر کفر لگ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دیا اور ان کے دور کی سجائی یہ سبب سے ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتے ہیں۔ سو ان کا حال ہوگا کہ جب کہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے، ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارے جاتے ہوں گے، یہ سبب سے ساتھ جو طریقہ اللہ کی ناراضگی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا سے نفرت کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سب اعمال کا لدم کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتا دیتے، سو آپ ان کو حلیے سے پہچان لیتے اور آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، ہم ضرور تم سب کو آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تمہیں جہاد کرنے والے، جو ثابت قدم رہنے والے، تاکہ تمہاری ہاتھوں کو جان کر لیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے بعد مخالفت کے بعد اس کے کہ ان کو رستہ نظر آ چکا تھا، یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مٹا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو مت برباد کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مر گئے، سو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ سو تم ہمت مت ہارو، صلح کی طرف مت بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ دنیاوی زندگانی تو محض ایک لہو و لعب ہے، اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارا اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو، اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو بعض تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہو، جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، تم سب محتاج ہو، اور اگر تم لوگ گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، 29 آیات، 4 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر پر، نزولی اعتبار سے 111 نمبر پر۔ تو پہلی آیت میں آیت کا نام اللہ نے فتح مبینہ کہا ہے، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو اس حوالے سے اسے سورہ الفتح کہا گیا، فتح کہا گیا۔ اور اس کا نزول ہے ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روکا گیا۔ تو اس آیت میں روکے جانے والوں کا درجہ اور روکنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو ہجرت کے بعد 1 ہجری میں قتال کی اجازت، پھر اس کا حکم 2 ہجری میں بدر یوم الفرقان، پھر 3 ہجری میں احد، پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں پے در پہ خواب دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمینا اور اطاعنا کیا، اور پھر
آپ کو عمرے کی بشارت دی گئی خواب میں، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا عمرہ کرنا، مطلب کہ بغیر ہتھیار اور حفاظت کے ننگے بدنوں جا کر مخالفین کے گڑھ میں عمرہ کرنا۔ اب اگر وہ حملہ آور نہیں ہوں گے تو تم خود ہی وہاں پہ چلے جاؤ۔ بہت مشکل حکم تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطی اللہ کا زبردست نمونہ پیش کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے سفر کا حکم دے دیا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی ان حالات میں بھی لبیک کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کے بعد جب تفسیر کا سیشن رکھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تفصیل کا ساتھ یہ پورا واقعہ بتایا جائے گا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ یہ وہ آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں پہلی ہی آیت میں مسلمانوں کو شکست نہیں، اسے مسلمانوں کی فتح کہہ کر پکارا گیا۔ آگے وجوہات اور اسباب سمجھائے گئے ہیں آگے صورت میں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کو تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے۔ اللہ آپ کو ایسا قلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ، اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے حکمت والے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، جن میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ معاف کر دیے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس میں دوزخ تیار کرے کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو، سب کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو، صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ واقعی اللہ سے بیعت کر، یہاں پہ بیعت رضوان کا ذکر ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ پھر بیعت کے بعد جو شخص عہد توڑے گا سو ان کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جو شخص بات کو پورا کرے گا جس پر بیعت میں اللہ سے عہد کیا گیا تو ان قریب اللہ اس کو کا اجر دے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ ان قریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال و اہل و عیال نے فرصت نہ لینے دی، سو ہمارے جس کو تائی کی معافی کی دعا کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے سو وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی، اور تم نے برے برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گے۔ اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا سو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور تمام آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب جب کہ تم خیبر کی غنیمتیں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر بدل ڈالیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز میرے ساتھ نہیں چلو سکتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے، بلکہ خود یہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے، یا تو تم ان سے لڑتے رہو یا وہ متی اسلام ہو جائے۔ سو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض یعنی جنت دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے اس کے قبل روگردانی کر چکے تو وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، نہ بیمار پر کوئی گناہ۔ جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دی جائے گی۔
بالतहकीक अल्लाह ताला इन मुसलमानों से खुश हुआ जबकि ये लोग आपसे दरख्त समरा के नीचे बैत कर रहे थे। और इनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को वो भी मालूम था। बस अल्लाह ताला ने इन पर इत्मीनान पैदा कर दी और और इनको एक लगे हाथ फतह दे दी और इस फतह में बहुत सी गनीमतें भी दी जिनको ये लोग ले रहे हैं। अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा कर रखा है जिनको तुम लोग सो सरोदस तुमको ये दे दिया और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिया ताकि ये वाकया ईमान के लिए एक नमूना हो जो ताकि तुमको एक सीधी सड़क पर डाल दे। और एक पता और भी है जो तुम्हारे काबू में नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको हाथे में लिया और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे ये काफिर लड़ते हैं तो जरूर पेट फेर कर भागते, फिर ना इनको कोई यार मिलता ना मददगार। अल्लाह ताला ने कुफार के लिए यही दस्तूर का रखा है जो पहले से चला आता, और आप अल्लाह के दस्तूर में रद्द बदल ना पाएंगे। और वो ऐसा है इसने इनके हाथ यानी तुम्हारे कत्ल से तुम्हारे हाथ इनके कत्ल से ऐन मक्का के करीब में रोक दिए बाद इसके कि तुमको इन पर काबू दे दिया था। और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है जी। और ये लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, तुमको मस्जिद हराम से रोका, नीज कुर्बानी के जानवरों को जो रुका हुआ गया था इसके मौके पर पहुंचने से रोका। और अगर मक्के में इस वक्त बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें ना होती जिनको तुमको खबर भी ना थी, यानी इनके पिस जाने का एहतमाल ना होता जिस पर इनकी वजह से तुमको बेखबरी में जरूर पहुंचता तो सब किस्सा तय कर दिया जाता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। अगर ये टल गए होते तो इनमें जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक अजाब देते, जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में आर की जगह दी और आर भी जाहलियत की। सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन को अपनी तरफ से तहम्मुल अता किया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवा की बात पर जमाए रखा और वो इसके ज्यादा मुस्तहिक है और उसके अहल है। और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ख्वाब दिखलाया जो कि बामुताबिक वाक़या का कि तुम लोग मस्जिद हराम यानी मक्का में इंशाल्लाह जरूर जाओगे अमन अमान के साथ। तो अगले साल फिर 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ कज़ा उम्रा अदा किया था। तो यही ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था। और कोई बाल कुतराता होगा तो तुमको किसी तरह का अंदेशा ना होगा। सो अल्लाह ताला को बातें मालूम है जो तुमको मालूम नहीं थी। इससे पहले लगे हाथ एक फतह दे दी और अल्लाह ऐसा जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चा दीन यानी इस्लाम देकर दुनिया में भेजा ताकि इसको तमाम दिनों पर गालिब कर दे। और अल्लाह काफी गवाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो लोग आपकी सोबत याफ्ता है वो काफिर के मुकाबले में तेज है और आपस में मेहरबान है। ए मुखातिब उनको देखेगा कि कभी रुकू करें कभी सजदा करें, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जस्तजू में लगे। इनके आसार बावजह तासीर सजदा के इनकी चेहरों पर नुमाया, ये इनके औसाफ तौरात में और अंजील में इनका ये वस्फ है कि जैसे खेती इसने अपने सुई निकाली फिर इसने इसको कवी किया, फिर वो खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी होगी कि किसानों को भली मालूम होने लगी ताकि इनसे काफिरों को जलाए। अल्लाह ताला ने इन साहिबों से जो कि ईमान लाए और नेक काम करे मगफरत और अजर अजीम का वादा कर रखा है। सूरत अल हुजरात मदनी सूरत 18 आयात 2 रकुआत तरतीब के एतबार से 49 नंबर पर, नजूली एतबार से 106 नंबर पर। तो इसका नाम चौथा फिक्रा और ये पिछली सूरत का मुसन्ना यानी पेयर बनाती है। चौथे ग्रुप की आखिरी मदनी सूरत है। वाक़तन इसमें हुस्न सलूक के इतने भारी इतने जबरदस्त अहकामात है कि ईमान को मजबूत करने के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से पहले तुम सबकत मत किया करो, अल्लाह से डरते रहा करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सब कौल को सुनने वाला है। कुरान का एक और लॉ है, एक डोंट है। सूरत हुजरात में बहुत से अल्लाह के डोंट्स बताए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकदमी ना करो। उस दौर के मुसलमान जो सहाबा कराम थे उनको
ادب بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کا بہت زیادہ کریں، اور اس کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوں تو ان سے آگے کوئی نہیں چلے گا۔ احترام اور ادب کا یہاں پہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ اور ان کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، مطلب کہ جو جہاں جتنا قرآن حدیث اور سنت میں حکم دیا گیا تو اس سے اضافہ یا کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا حدیث اور سنت میں جن چیزوں کو حرام کہہ دی گئے تو ان کی حرمت کو مانا جائے گا اور ان سب حرام سے رکا جائے گا، مگر ان کے علاوہ کسی اور کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات، قرآن و حدیث سنت نے جن کو حلال کہا ہے ان کو حلال سمجھنا ہے اور ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ تیسری مثال، قرآن حدیث سنت نے جس عمل کو نیکی کہا ہے اس کو ہی نیکی سمجھنا اور اپنانا، خود ساختہ نیکیوں کا تصور ہرگز نہیں بنانا۔ چوتھی بات، جس کو گناہ کہا گیا ہے ان کو ہی گناہ سمجھنا ہے اور اجتناب کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی چیز کو خود سے خود گناہ تجویز نہیں کرنا۔ اس آیت میں بنیادی طور پر بدعت کی نفی ہو رہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، ہر وہ عمل جس کو قرآن حدیث اور سنت نے نیکی نہیں بتایا یہ بدعت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے وہ رد کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت اور ساری کی ساری بدعت گمراہی ہے۔ اور بدعت کی ڈیفینیشن انشاءاللہ دورۃ القرآن کے بعد تفسیر میں تفسیر کے ساتھ آپ کو سمجھائی جائے گی۔ اور تمہارے سب افعال کو جاننے والا ہے، اور ایمان والو تم اپنی آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مت بلند کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جو تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے، صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، جن کی آواز فطری طور پر بہت زیادہ اونچی تھی، وہ جان بوجھ کر نہیں اونچا بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو اتنی فکر ہوئی کہ وہ چارپائی سے ہی لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر گیری کی اور تسلی دی کہ یہ آیات آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جو جان بوجھ کر اونچی آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے پکارا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ حجروں کے باعث سے آپ کو پکارتے ان میں اکثروں کو عقل نہیں ہے۔ تو کچھ جاہل بدو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو دور سے ہی اونچی اونچی آوازوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دینا پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو اس آیت کے پس منظر میں بھی واقعہ ہے ولید بن عقبہ کا، اور ولید بن عقبہ جن کے بارے میں یہ غزوہ بنی مستلق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بنی مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، مستلق کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقد نکاح میں آ گئی اور وہ قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب زکوٰۃ لینے کے لیے عقبہ بن معیط کو بھیجا تو ان کے دل میں خوف آیا، بدگمانی ہوئی کہ اگر میں جا کر زکوٰۃ مانگوں گا تو پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آ کر انہوں نے جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ پھر حارث بن زرار جو کہ انتظار کر کر کے پھر خود ہی زکوٰۃ لے کے آگے، جو جنگ کے شعلے جو بھڑکنے تو وہ پہلے ہی بجھ گئے۔ تو یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بغیر تحقیق کے کیا، گویا جلد بازی ناپسندیدہ ہے، بلا تحقیق اور تصدیق کر کے فیصلہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔
اور جان رکھو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں تمہارا کہنا مانا کریں تو تم کو بڑی مغفرت پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انعام سے راہ راست پر ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کر دو، پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑائی جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرح رجوع ہو جائے، پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے، یہ بھی قرآن کے ایک لا میں سے ہے کہ تمسخر نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تفسیر میں ہی بتائی جائے گی۔ کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگانا ہی کتنا برا، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے سارے ڈونٹ اور لا ہیں، انشاءاللہ ان پر تفصیل کے ساتھ تفصیل کے سیشن میں بات ہوگی۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات ہے، گمان سے بچنے کی تاکید کری جاتی ہے۔ تو گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا گمان ہوتا ہے اور ایک اور سوء ظن جو کہ برا گمان ہوتا ہے۔ اس سے منع فرمایا جائے کہ ہر وہ خیال اور سوچ جو بغیر کسی تحقیق کے خود سے خود قائم کر لی جائے وہ بدگمانی، اور کچھ بدگمانیاں تو گناہ۔ اس کے پس منظر میں حضرت عبداللہ کا واقعہ جو انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو ضرور سنایا جائے گا۔ اور سراغ مت لگایا کرو، کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے تم اس کو ناگوار سمجھتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہاں پہ کیا حکم دیا کہ تجسس نہ کرو، اللہ کہہ رہے کہ لوگوں کا تجسس و کریت کی بجائے کیا کیا کرو، مائنڈ یور اون بزنس، اپنی ہی فکر کیا کرو۔ اس میں کون سی چیز آئے گی، اس میں تانک جھانک بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی کے گھر جھانکے اور تیری آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے خط میں جھانکتا ہے گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے۔ پھر دوسرے کے کان لگا کر سننا